قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصی خانہ کعبہ کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ مسجد مسلسل آباد رہی۔ بعض ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ طوفان نوح میں یہ مسجد بھی منہدم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے، جو کہ عرب سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، نے آباد کیا، اور اس جگہ کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے ہی شروع ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کے مسلمان یعنی کہ امت محمدیہ، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل آگے جا کے یہودی کہلائی۔ اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی کہ بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے مصر جا کے آباد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب فرعون بادشاہ بنا تو بنی اسرائیل پر زوال آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کو فلسطین ہجرت کا حکم دیا۔ فلسطین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ 40 سال تک اوپن ڈیزرٹ میں دھکے کھاتے رہے، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ 40 سال بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور پھر جلد ہی فلسطین ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پھر کئی 100 سال بعد داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں انہوں نے فلسطین کو دوبارہ فتح کیا۔ داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کا دوبارہ کام شروع کیا، جس کو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، جس کی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی، اور اسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس لیے عیسائی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں۔ 400 سال بعد 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گئے۔ 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ 70 سال بعد سائرس دا گریٹ یعنی کہ ذوالقرنین نے عراق کو فتح کیا اور تمام یہودیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ فلسطین جا کر انہوں نے یروشلم کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کے بعد 400 سال تک دوبارہ فلسطین پر حکومت کی۔ پھر دا گریٹ رومن امپائر نے فلسطین پر دوبارہ حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، جس کی وجہ سے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اور 600 سال تک رومن امپائر نے فلسطین پر حکومت کی۔ 600 سال بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن اور پرین امپائر کو فتح کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تو فلسطین کے گورنر سیفرونیس نے بغیر جنگ لڑے فلسطین عمر بن خطاب کے حوالے کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی جب چاہیں یہاں کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہودی نہ تو یہاں سے جگہ خرید سکتے ہیں اور نہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے اپنی فوج کو جمع کیا اور یروشلم پر حملہ کیا، یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو زندہ جلا دیا، اور مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا۔ 90 سال تک کرسچنز نے یروشلم پر حکومت کی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا ایک بہت ہی گریٹ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا اور تمام کرسچنز کو بغیر بدلہ لیے معاف کر دیا۔ صلاح الدین نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی اور تمام ریلیجنز کو حضرت عمر کی طرح مکمل آزادی دی۔ 800 سال تک فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 800 سال بعد یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے آٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ، جو کہ یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھی، عربوں نے برٹشرز کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا کہ یہ ترکش لوگ ہم عربوں پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا ادر ہینڈ برٹشرز نے عربوں کو فلسطین میں الگ ملک دلانے کا وعدہ کیا تھا، اور یہی وعدہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا تھا، کیونکہ اس ٹائم یہودی یورپ کی امیر ترین کمیونٹی بن چکی تھی، لیکن ان کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلاتے تھے، لیکن پیسے کی تو ان کے پاس بالکل بھی کمی نہیں تھی۔ تو ورلڈ وار 1 یعنی کہ 1917 میں جب آٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی، تو دسمبر 1917 میں برٹش سولجر نے فلسطین پر قبضہ کر کے آٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا، اور دنیا بھر سے یہودی فلسطین کی طرف امیگریٹ ہونے لگے اور فلسطین کی سرزمین کو ڈبل اور ٹرپل قیمت پر خریدنے لگے، کیونکہ پیسے کی تو ان کے پاس بالکل بھی کمی نہیں تھی۔